اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ابلیس بھی تقریر کرے گا؟ جی، جب قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت جو دوزخی ہوں گے وہ ابلیس کو بہت لعنت ملامت کر رہے ہوں گے، وہ شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اسی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا، اسی کے بہکاوے میں آ کے ہمارا یہ حال ہو گیا، اور یہ جو سزا ہم کو مل رہی ہے اس کا ذمہ دار دراصل یہ ابلیس اور شیطان ہے۔ اس وقت پھر شیطان کھڑا ہوگا اور تمام جہنمیوں کو اکٹھا کر ایک فائنل اسپیچ دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ریکارڈ کیا ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان اس وقت تقریر کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ نے تم سے بات بتائی تھی تم کو، وہ تمام باتیں سچی تھیں، وہ تمام وعدے سچے تھے۔ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا تھا جنت اور دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، سزا اور جزا کے بارے میں، وہ تمام چیزیں سچی تھیں اور وہ ایسی ہی ہونی تھیں۔ اور جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے اس میں کوئی بھی پورا نہ کیا، اور جو میں نے تم سے لوک نبھاؤنے وعدے کیے تھے، جو فینٹیسی میں نے تم کو دکھائی تھی، جو ایک جھوٹی دنیا تمہارے چاروں ارد گرد بنائی تھی، اور جو جھوٹے جھوٹے تمہیں میں نے امیدیں دلا رکھی تھیں، جھوٹی جھوٹی تم کو بہلاوے دلا رکھے تھے، اس میں کچھ بھی پورا نہیں کیا میں نے۔ لیکن اس کے آگے کی جو بات ہے وہ بہت غور کرنے والی ہے اور ہمیں اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ وہ آگے کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، صاف صاف و بری ذمہ ہو جائے گا کہ میرا کوئی زور نہیں تھا، میں کوئی زبردستی تمہارا ہاتھ پکڑ کے اپنے راستے پر نہیں لے کے آیا تھا، میں نے صرف وسوسہ تمہیں دیا، اپنی دعوت کی طرف میں نے تم کو پکارا، تمہارے دلوں میں نے وسوسے ڈالے اور تم خود میری دعوت کی طرف لبیک کہتے ہوئے چلے آئے۔ میرا کوئی زور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ میں زبردستی کسی کو اپنے راستے پر لگا سکوں، بلکہ یہ تو تمہاری اپنی چوائس تھی۔ تم چاہتے تو اللہ اس کے رسولوں کے راستے پر بھی جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو فری ول دی تھی، تم چاہتے تو نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ میرے ساتھ آنے کی جو مرضی تھی یہ تمہاری اپنی تھی، میں نے اس کے سوا کچھ اور نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف بلایا تمہیں اپنی طرف اور تم نے فوراً لبیک کہا اور میرے ساتھ آ گئے، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ تمہاری اپنی چوائس تھی، یہ جو تم کو سزا مل رہی ہے، یہ جو تم جہنم میں جھونکے جا رہے ہو، یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ تم اپنی وجہ سے، تمہارا اپنا یہ سلیکشن تھا، تمہارا اپنا یہ کردار تھا جس کی آج تم سزا بھگت رہے ہو۔ تو اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اب خود افسوس کرو کہ تم نے مجھے میری بات پر کیوں لبیک کہا، تم نے میری دعوت پر کیوں لبیک کہا۔ تم چاہتے تو میرا انکار بھی کر سکتے تھے، بہت سارے اللہ کے بندوں نے میرا انکار کر دیا، وہ کبھی میرے پھانسی میں نہیں آئے، وہ کبھی میرے جھانسی میں نہیں آئے، لیکن تمہارے دل میں خود ہی برائی تھی، تمہارے دل کے اندر خود ہی بگاڑ تھا، تمہارے قلب میں خود ہی ایک ٹیڑھ تھی، ایک نفاق تھا، جس کی وجہ سے تم ہماری دعوت پر فوراً لبیک کہتے ہوئے چلے آئے۔ یہاں نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ مجھے جو سزا ملنی ہے، میں نے جو کام کیا اس کی سزا تو مجھے ملے گی، لیکن تم اپنے کرتوت اور اپنے جو ہے کردار کا جو ٹھیکرا وہ میرے سر پہ مت چھوڑو۔ تم نے جو کیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اس کے لیے اس کی جو سزا تمہیں مل رہی ہے وہ بالکل تمہیں ہی ملنی چاہیے، کیونکہ وہ تمہارا ہی رول تھا۔ اور اس سے پہلے جو تم نے مجھے شرک میں حصے دار بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے شریک کرو، لیکن تم نے خود یہ کام کیا تھا، اور ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ وہ آگے کہے گا یہ جو تم نے عمل کیے ہیں، جو تم نے ساری زندگی میں جو تمہارا جو رول رہا ہے، ایسے ظالموں کے لیے، تم جیسے ظالموں کے لیے تو جو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے تم اسی کے لائق ہو۔ تم دنیا میں اس طرح سے تھے کہ تم نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کر دیا، اللہ کے نیک بندوں کو تم نے شہید کر ڈالا، اس کی کتابوں کو تم نے اپنے پیروں سے رون ڈالا، اس کی مظلوموں پہ ظلم کیا، ظالم بن کر جابر بن کر رہے، ساری زندگی تم اللہ اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے رہے، تو اب جب سزا مل رہی تو تم اسی کے لائق ہو، یہی تمہارا کردار ہے۔ اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیلے بہانے شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان نے ہم کو بلغلا رکھا ہے اور شیطان کی وجہ سے یہ سب ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن شیطان کس طرح سے ہم سے بری ذمہ ہو جائے گا اور صاف صاف ہم سے اعلان برات کر دے گا۔ تمہاری اپنی چوائس تھی، یہ تمہارا اپنا سلیکشن تھا، تو مجھے کچھ مت کہو، اپنے آپ کو کہو۔ آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری فری ول جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم کو دی ہوئی ہے، ہم کیا سلیکٹ کرتے ہیں، ہمارا سلیکشن کیسا ہے، اور اس کے بعد پھر کل قیامت کے دن ہمارا بھی فیصلہ ہمارے سلیکشن کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق